نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی اسٹیٹس فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بائیڈن امیگریشن کے معاملے پر تیز ترین ایگزیکٹو ایکشن لینے کے لیے تیار، قانون سازی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور میکسیکو کی سرحدوں پر سیاسی پناہ کے حصول کو بتدریج آسان بنانے اور ملک بدری پر عارضی ممانعت کے نفاذ کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ نیا امیگریشن بل کانگریس میں 3 ماہ کے بعد متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہیوسٹن سے نصرت لغاری کی رپورٹ۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی جانب سے بطور امریکی صدر اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد جلد ہی غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی اسٹیٹس کی فراہمی کے لیے نیا امیگریشن بل ایوان کانگریس میں متعارف کرائے جانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، جس میں امریکہ اور میکسیکو کی سرحدوں پر سیاسی پناہ کے حصول کو بتدریج آسان بنانے اور ملک بدری پر عارضی ممانعت کے نفاذ کے اقدامات بھی شامل ہیں، جبکہ ڈریمرز کے لیے تحفظ میں توسیع بھی کی جائے گی۔ نئی امیگریشن اصلاحات کے حوالے سے جو بائیڈن کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے گہری آگاہی رکھنے والے مستند ذرائع کا کہنا ہے کہ نو منتخب صدر امیگریشن کے معاملے پر بعض فیصلے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کر کے نافذ کر سکتے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اقتدار سنبھالتے ہی وسیع امیگریشن بل متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کی کانگریس سے منظوری کی صورت میں امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لاکھوں تارکین وطن کو قانونی اسٹیٹس مل جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی اولین ترجیح وہ اہم معاملات ہیں جن کے حل کا وعدہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کیا تھا۔ ان معاملات میں معیشت کو بہتر بنانا، کرونا وائرس کی روک تھام اور کرونا ویکسین کی تیز ترین فراہمی شامل ہیں، جبکہ بے روزگاری پر قابو پانے اور امریکی عوام کے لیے نئے $2000 کے نئے اسٹیمولس پیکج سمیت چائلڈ ٹیکس کریڈٹ کو بڑھا کر $3000 فی بچہ کر کے اقدامات بھی جو بائیڈن کی اولین ترجیح میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو بائیڈن نے امیگریشن اصلاحات کے حامی رہنماؤں سے حالیہ ملاقات میں انہیں صبر قائم رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے امیگریشن اصلاحات کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ بے روزگاری اور معاشی ابتری کی صورتحال سمیت کرونا وائرس کی تشویشناک پھیلاؤ کے باعث امیگریشن اصلاحات کی منظوری اور نفاذ میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امیگریشن اصلاحات کا جو بائیڈن کا منصوبہ ماضی کے صدور کی طرف متعارف کرائے جانے والے منصوبوں سے کئی زیادہ پروگریسو ہے۔ اس کی منظوری کی صورت میں امریکہ میں مقیم 11 ملین سے زائد تارکین وطن کو قانون سکونت اور بعد ازاں امریکی شہریت بھی مل سکتی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد اولین ایام میں ہی صدر ٹرمپ کی طرف سے مسلمان ممالک سمیت مجموعی طور پر 13 ممالک پر عائد سفری اور امیگریشن کی پابندی بھی کالعدم قرار دی جا سکتی ہے۔